وافیہ فہذہ فوائد وافیہ۔ اما بعد، ٹھیک ہے بھائی، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ فہذہ آیا، ہذا مذکر کے لیے اور ہذہ مؤنث کے لیے اشارہ للقریب، اشارۃ للقریب، قریب کے لیے، قریب کے اشارہ کے لیے آپ ہذا یا ہذہ کا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو اسماء اشارات ہیں، یہ جو اسماء اشارات ہیں، یہ محسوس اور مبصر چیز کے لیے بولے جاتے ہیں، محسوس اور مبصر چیز کے لیے کو کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ یعنی جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مشار الیہ۔ کیا کہیں گے؟ مشار الیہ۔ تو اس کا محسوس و مبصر ہونا ضروری ہے، محسوس یا مبصر ہونا ضروری ہے، توجہ کیجیے۔ یعنی اس کا محسوس ہونا اور اس کا نظر آنا، مبصر ہونا، یہ ضروری ہے۔ توجہ ہے آپ کی طرف؟ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ھذا قلم، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ یہ میں کب کہوں گا؟ جب یہ محسوس ہو رہا ہے، جب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ادھر پڑا ہوا ہے؟ نہیں۔ اب ادھر پڑا ہوا ہے؟ ادھر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں اگر میں یوں کہوں ھذا قلم، تو یہ بات ہی درست نہیں ہے۔ کیوں یہ درست نہیں ہے؟ کیونکہ جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے یہاں پر۔ لغت کے اعتبار سے جملہ صحیح ہے، ھذا قلم، ترکیب کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے۔ گھر سمجھ نہیں آ رہی؟ ھذا قلم کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ قلم ہے۔ آپ اس کی ترکیب کرو، ترکیب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیں جی۔ لغتاً بھی ٹھیک ہے اور ترکیب کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے یہ جملہ، لیکن بھائی استعمال کے اعتبار سے یہ جملہ درست ہی نہیں، کیونکہ اسماء اشارات محسوس و مبصر شے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر تو نظر ہی نہیں آ رہا، یہاں پر تو کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہو رہی، قلم نام کی کوئی چیز۔ بیٹے سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ کہنا ھذا قلم یہ درست ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کب یہ درست ہوگا؟ جب یہ چیز میں اشارہ کروں اس چیز کی طرف، اس چیز کی طرف اشارہ کروں تو یہ مجھے نظر بھی آ رہی ہو، میں کہوں ھذا قلم، کیا کہوں؟ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ صحیح ہے؟ اور اگر یہ نظر نہیں آ رہی تو میں یہ کہوں ھذا قلم، تو کہہ سکتا ہوں ھذا قلم؟ نہیں۔ کیوں نہیں کہہ سکتا بھائی؟ بات موجود ہی نہیں، اور مبصر نہیں ہے، مبصر نہیں ہے۔ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہے ہی نہیں۔ محسوس ہو رہی ہے یہاں پر آپ کو؟ نہیں۔ تو اسماء اشارات تو محسوسات کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور مبصر اشیاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کے لیے اسماء اشارات استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہہ سکتا ہوں ھذا قلم؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا، ھذا قلم نہیں کہہ سکتا، حالانکہ جملہ ٹھیک ہے، لغتاً بھی ٹھیک ہے، نحواً بھی ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ؟ لیکن بھائی ھذا استعمال ہی مبصر اور محسوس چیز کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب مومن قبر میں جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، صحیح نا؟ یا فی حق ھذا الرجل، تو کہا جائے گا اس شخصیت کے بارے میں، اس معظم آدمی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ تو اس کا مطلب ہے جب ھذا کہیں گے تو وہ رجل، وہ جو الرجل ہے، وہ جو معظم رجل ہے، وہ جو معظم آدمی ہے، وہ جو بولے نا معظم آدمی ہے، وہ جو شانوں والا آدمی ہے، وہ جس کی طرف اشارہ کریں گے پتہ چلا وہ ھذا تبھی کہیں گے جب وہ مبصر ہوں گے، جب وہ نظر آ رہے ہوں گے، جب وہ محسوس ہو رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں نہیں آ رہی بات آپ؟ جب وہ نظر آ رہے ہوں گے تو پتہ چلا کہ مرنے کے بعد بھی بندہ دیکھنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بولو مولانا ابھی صاحب،
جب وہ اپنی قبر کے اندر دیکھنے پر قادر ہے تو کون سا استحالہ ہے، کون سی ایسی دلیل ہے کہ قبر کے اندر تو نظر مرنے کے بعد مردہ دیکھ لیتا ہے اور قبر کے بعد نہیں دیکھ سکتا؟ جب ایک چیز جائز ہو گئی کہ قبر کے اندر مردہ دیکھتا ہے، صحیح ہے نا، قبر کے اندر مردہ دیکھتا ہے، مرنے کے بعد جب دیکھنا ثابت ہو گیا، اگرچہ قبر کے اندر ہی ثابت ہوا، جب قبر کے اندر دیکھنا ثابت ہے تو کون سی دلیل ہے کہ جس سے ثابت ہو کہ قبر کے باہر مردہ نہیں دیکھ سکتا؟ جب قبر کے اندر دیکھنا ثابت ہے تو قبر کے باہر بھی دیکھنا ثابت ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ؟ جب تھوڑی چیز ثابت ہو گئی تو پھر بہت بھی ثابت ہو جائے گی، جب تھوڑی ثابت ہو گئی تو بہت بھی ثابت ہو جائے گی۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہر ایک کا دیکھنا پھر یکساں نہیں ہوتا، برابر نہیں ہوتا۔ تو باہر کیف تو کہا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل یا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہا کرتا تھا تو دنیا کے اندر اس معظم ہستی کے بارے میں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بلکہ احادیث میں تو آتا ہے کہ جب بندہ مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جب بندہ مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے سوال جواب شروع ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے۔ وہ کہتا ہے یار ٹھہرو ٹھہرو، سوال جواب کر لینا، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، سبحان اللہ، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، او کما قال، مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، اللہ اکبر کبیرہ، مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ تو علماء نے لکھا کہ یہ جو اسے محسوس ہوتا ہے کہ سورج عصر کے وقت پر آ گیا ہے اور وہ غروب ہو رہا ہے، یہ جو اسے محسوس ہوتا ہے، یہ روشنی کس چیز کی ہوتی ہے؟ کیا سورج کی ہوتی ہے؟ سورج تو اوپر تک ہوتا ہے، زمین کے اندر یا قبر کے اندر تو سورج کی روشنی نہیں جاتی بھائی۔ آپ اس کمرے کو بند کر دو، دروازے بند کر دو، کیا روشنی اندر بھی آئے گی؟ تبھی آئے گی نا جب سوراخ ہوگا۔ قبر میں کوئی سوراخ نہیں ہوتا، کوئی ہول نہیں ہوتا، پھر قبر کے اندر وہ کیسے روشنی آ جاتی ہے سورج کی؟ تو علماء نے لکھا کہ در حقیقت وہ آسمان کا سورج نہیں ہوتا، وہ سراج منیرہ ہوتے ہیں۔ وہ جب حضور تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو حضور کی جھلک ایسی ہوتی ہے کہ جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی اس فلک پر روشنی کر دیتا ہے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں یا اپنے رخ سے نقاب اس بندہ مومن کے لیے ہٹاتے ہیں، ہاں، تو وہ یوں لگتا ہے کہ سورج، وہ مدھم سی روشنی، وہ بڑی خوبصورت اور بڑی مزے کی روشنی عصر کے بعد کی، اور وہ بھی غروب کے وقت کی، وہ سہانا موسم، وہ قبر کے اندر وہ سہانا موسم دیکھتا ہے، وہ بڑی بھینی بھینی سی اور بڑی میٹھی میٹھی سی وہ جو دھوپ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اس کو وہ یوں محسوس ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں وہ سورج کی روشنی نہیں ہوتی، وہ سراج منیرہ کی روشنی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور تشریف لے آتے ہیں، اس سے پوچھا جاتا ہے تو بار کیا محسوس کرتا ہے وہ بندہ مومن، جی بندہ مومن محسوس کرتا ہے۔ پتہ چلا مرنے کے بعد بھی بندہ مومن کے محسوسات ختم نہیں ہوتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کافر کے بھی محسوسات ہوتے ہیں، اس کے محسوسات اور ہیں۔ تو میت کا مردے کا چیزوں کو محسوس کرنا، سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ اور اس کا چیزوں کو دیکھنا، یہ بھی اشارتاً اور عقلاً یہ چیزیں بھی ثابت ہیں۔ اچھا بھائی، تو فہذہ فوائد وافیہ، فہذہ فوائد وافیۃ، فہذہ فوائد وافیۃ، وقف کریں گے تو فقرہ کے طور پر کیا پڑھیں گے؟ فوائد وافیہ، فوائد وافیہ۔ اچھا بھائی توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ فہذہ یعنی ہذا جو ہوتا ہے یا جو اسماء اشارات ہوتے ہیں، یہ مبصر اور محسوس چیزوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور یہ میں نے آپ کو کسی لیکچر میں عرض کر دیا تھا کہ محسوسات ظاہرہ 5 ہیں، محسوسات ظاہرہ 5 ہیں۔ اس میں آ رہی نا؟ دیکھنا، سونگنا، سننا،
چکھنا. کتنے ہو گئے؟ 4 تو آپ کے یہاں پر ہے. نمبر 5 چھونا. چھونا نمبر 5 چھونا. ٹھیک ہے نا. تو دیکھنے کی قوت کو قوت باصرہ، قوت باصرہ. سننے کی قوت کو قوت سامعہ، قوت سامعہ. اور سونگنے کی قوت کو قوت شامہ، قوت شامہ. اور چکھنے کی قوت کو قوت ذائقہ، قوت ذائقہ. اور لمس اور محسوس کرنا چیزوں کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوت لامیسہ، قوت لامیسہ. سمجھ آ رہی نا بات آپ کو؟ اور میں نے آپ کو بتا دیا یہ جو چہرے کے اندر ہی محسوسات ظاہرہ ہے مولانا، ان کا جو مقام ہے وہ خاص ہے. جو دیکھنے کا کام ہے وہ کان نہیں کرتا، جو کان کا کام ہے وہ آنکھیں نہیں کرتی، ناک نہیں کرتا. زبان کا جو کام ہے وہ آنکھ، ناک، کان نہیں کرتے، وہ زبان نہیں کرنا ہے. تو یہ والے جو محسوسات ظاہرہ اربعہ ہیں، یہ جو 4 محسوسات ہیں، جو ان کے آلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ انہی کے ساتھ خاص ہیں. یہ جو 4 حصے ہیں یہ اپنے اپنے آلہ کے ساتھ خاص ہے. یہ کوئی مشکل تو نہیں بھائی آتا. ہاں قوت لامسہ جو ہے وہ صرف اور صرف پکڑنے تک ہی محدود نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوت کو پورے بدن کے اندر رکھ دیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ ہاتھ کسی سخت چیز پہ رکھتے ہو، آپ کا ہاتھ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کوئی سخت چیز ہے. آپ کسی نرم چیز پہ ہاتھ رکھتے ہو تو آپ کا ہاتھ فیصلہ کرتا ہے، آپ کے ذہن کو سگنل دے دیتا ہے، اشارہ دے دیتا ہے کہ یہ کوئی نرم چیز ہے. اگر آپ کسی گرم چیز کو پکڑتے ہو تو آپ کی زبان، آپ کا ہاتھ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ گرم ہے. اور یہی چیز آپ کا سر بھی فیصلہ کرتا ہے، آپ کے رخسار بھی اس چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں. کیوں؟ یہ جو لمس ہے، یہ جو چھونے کی اللہ تعالیٰ نے حص رکھی ہے، یہ پورے بدن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا ہوا ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ جو لمس ہے نا وہ فقط ہاتھوں کے ساتھ نہیں کہ ہاتھ پکڑیں گے تو فیصلہ کریں گے کہ گرم ہے کہ نرم ہے. وہ آپ کی زبان بھی فیصلہ کر سکتی ہے، آپ کی ناک بھی فیصلہ کر سکتی ہے، آپ کی کان بھی فیصلہ کر سکتا ہے، آپ کے رخسار بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ کے سر سے لے کر آپ کے پاؤں تک جتنا وجود ہے وہ سارے کا سارا یہ جو لمس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے وجود کے اندر یہ والی طاقت اور یہ والی قوت رکھ دی ہوئی ہے. آپ کا پیٹ، آپ کا سینہ، آپ کی پیٹھ، آپ کی کمر، پشت، آپ کی ہر چیز فیصلہ کرتی ہے یہ چیز گرم ہے یا نرم. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ مشکل تو نہیں. اچھا بھائی ذرا توجہ کرو. اب ذرا یہ بھی غور فرما لیں، یہ جو ہمارے پاس کتاب کی صورت میں یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولی والصلاۃ علی نبی وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآداب، اما بعد فہذہ فوائد وافیہ بحل مشکلات الکافیہ. یہ جو الفاظ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ الفاظ نہیں ہیں. یہ جو لکھے ہوئے میں الفاظ جن کو ہم الفاظ سمجھتے ہیں اور الفاظ کہتے ہیں یہ الفاظ نہیں ہیں. پتہ نا آپ کو؟ پتہ نا آپ کو بھائی؟ یہ الفاظ، یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ الفاظ یار ایک تو آپ بولتے نہیں ہیں بھائی، نہیں ہے، میرا ٹائم ضائع مت کرو بھائی. یہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ الفاظ نہیں ہیں. الفاظ لفظ کی جمع ہے، الفاظ لفظ کی جمع ہے. کیا خدمت کرنے لگو میری؟ اچھا الفاظ لفظ کی جمع ہے نا. تو لفظ کیا ہوتا ہے؟ ما یتلفظ به الانسان، ما یتلفظ به الانسان. لفظ تو وہ ہوتا ہے انسان جو بولتا ہے، جب بول رہا ہے تو وہ لفظ ہے. جب ریکارڈ ہو گیا وہ لفظ نہیں ہے. جب ریکارڈ ہو گیا، موبائل میں ریکارڈ ہو گیا، کیمرہ میں ریکارڈ ہو گیا، کیسٹ میں ریکارڈ ہو گیا، الا اصل کے آج وہ لفظ نہ رہا. اب جو وہ بول رہا ہے نا، جب آپ بعد میں لیکچر سنو گے تو وہ جو آپ سنو گے وہ لفظ نہیں ہے، وہ آپ لفظ نہیں سنو گے، وہ آپ آواز سنو گے، وہ صوت ہوگی. لفظ کیا چیز ہے؟ لفظ ما یتلفظ به الانسان. جب وہاں پر بول رہا ہوگا تو کیا وہاں پہ اس کے اندر کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں. وہ جدید ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر اس نے آوازوں کو کیچ کر لیا ہے. میرے آواز کو اس نے کیچ کر لیا ہے. کس کو کیچ کیا؟ آواز کو. نہیں سمجھ نہیں آ رہی.
आवाज को कैच किया ना, जी। सोच को किया ना, साउंड को उसने कैच कर लिया ना, जी तो अब उसने कैच क्या किया? साउंड, जी आवाज, सोच। तो जब सुनोगे तो वो लफ्ज नहीं सुनोगे, वो साउंड सुनोगे, वो सौत सुनोगे, वो आवाज सुनोगे। क्यों? उसने कैच अल्फाज नहीं साउंड को किया है। जी वाह वाह जरा दिमाग को वुसअत दो भाई, दिमाग को वुसअत दो, जी कोई मुश्किल तो नहीं है अभी। रिकॉर्डेड जो आप आवाज सुनते हैं वो अल्फाज नहीं है, वो क्या है? वो आवाज है। इसीलिए ये जो लाउड स्पीकर पर नमाज का मसला है, इसी वजह से ये मुख्तलफी हो गया, इसमें इख्तिलाफ है। वो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन उसके ऊपर डिटेल के साथ बहस करूंगा, लेकिन जो बस आपको बतलाया मैंने, अब आप तलाश करो, फतावाजात पढ़ो, उलमा की तहकीकात पढ़ो, फिर आपका दिमाग खुलेगा। एक आपको मैंने वे दे दिया, आपको एक रास्ता दे दिया। जी वो जो इख्तिलाफ है ना लाउड स्पीकर का, वो इसी बुनियाद पर है जी कि वो आवाज है कि नहीं, जी वो लफ्ज है कि नहीं। जी तो वो पीछे जो आदमी खड़ा होकर नमाज अदा कर रहा है, भाई उसने इमाम की के अल्फाज सुने? नहीं नहीं क्या सुना? आवाज सुनी। आवाज सुनी। इसके ऊपर फिर इसके ऊपर इख्तिलाफ है भाई, इस वजह से। अच्छा, तो ये जो लिखा हुआ है किताब में, ये अल्फाज नहीं है भाईजान, ये क्या है? ये मनकूश है, नक्श पड़े हुए हैं कुछ टेढ़े मेढ़े से, टेढ़े मेढ़े से कुछ नक्श है। नक्श है, या मकतूब कह लो, लिखाई है ये। जी अभी साहब जी हजरत ये कोई लिखाई है, कुछ लिखे हुए हैं। हाँ, अलिफ लिखा हुआ है, तो वो जो अलिफ लिखा हुआ है जब हम उसको पढ़ेंगे तो वो किस चीज की साउंड होगी? अलिफ की। वो अलिफ की साउंड होगी। जी तवज्जो है आपकी? वो किसकी साउंड होगी? अलिफ की। वो अलिफ की साउंड होगी। जब बा लिखा हुआ है तो वो किसकी साउंड होगी? बा वो की। बा की होगी। ता लिखा हुआ है तो वो किसकी साउंड होगी? ताकि ता की होगी। तो भाईजान वो जो है वो लफ्ज नहीं है, जो लिखा हुआ है ना, जो लिखा हुआ है वो नक्श है, वो मकतूब है, वो मनकूश है। लफ्ज क्या है? इंसान जो बोलता है वो लफ्ज है। तवज्जो भाई, मैं बड़े अहम मौके पर आ गया हूं, तवज्जो फरमा रहे हैं आप? जी हर वो लफ्ज जो इंसान बोलता है, जी जो इंसान बोलता है, इंसान जो बोलता है ना, अल्लाह ताला का ये बड़ा करम है, जी हमारी ज़हन, हमारी अकल और हमारे बोलने का बड़ा ही करीबी ताल्लुक और रिश्ता बना दिया। जी पहले जो हम बोलना चाहते हैं ना, उसकी सूरत पहले बेटे हमारे ज़हन में आती है, अगरचे हमारी उसके ऊपर पहले पूरी तवज्जो नहीं होती। देखो ना, मैं बिला धड़क बोल रहा हूँ, जी स्पीड के साथ बोल रहा हूँ, तेजी के साथ बोल रहा हूँ। जी ऐसा नहीं है कि वो मेरे पहले मैं ज़हन पे अंदर देखूं कि क्या लिखा हुआ है, उस पर गौर व फिक्र करूं फिर बोलूंगा, नहीं। ऐसा कनेक्शन अल्लाह ने बना दिया हुआ है, इतना वो फास्ट कनेक्शन है कि मेरे ज़हन में पहले वो अल्फाज की सूरतें बन रही हैं, तभी वो मेरा ज़हन मेरी ज़बान को वो वाले सिग्नल दे रहा है, और फिर वो मेरी ज़बान धड़ाधड़ वो अल्फाज बोल रही है। जी हालांकि बज़ाहिर देखो तो मैं नहीं पता कि हमने क्या बोलना है, क्या बोल रहे हैं, बस बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। जी समझ में आ रही ना बात? जी हकीकत यह है कि वो पहले हमारे ज़हन में कोई सूरत बनती है किसी लफ्ज की, जी अगरचे हमारी उसके ऊपर नजर ना भी हो, पहले सूरत बनती है, फिर वो अदायगी हमारी ज़बान करती है। जी तवज्जो। तो जब ज़हन में एक खाका बना, जब ज़हन में एक तस्वीर बनी, तो क्या वो ज़हन में जो बनी है, वो जो तस्वीर बनी है वो लफ्ज है? नहीं नक्श वो माना आप कहेंगे। इस लफ्ज का माना कह दो आप, इस लफ्ज का माना क्या है? तो ज़हन में जो बात होती है वो लफ्ज नहीं होती, वो तो एक माना, वो लफ्ज का माना है, सूरत है, नक्श है। नक्श है। वो एक ज़हन में एक सूरत है, एक नक्श है, एक माना है, वो ज़हन में पहले बनता है, फिर फौरन इंसान उसकी अदायगी करता है। बात में आ रही है? जी अल्लाह अकबर। तो पता चला जो ज़हन में माना बनता है वो आपको नजर आ रहा है? नहीं बोले मौलाना, क्या मुझे नजर आ रहा है? नहीं। आप जब बोल रहे हो नहीं, तो आपको कोई नजर आ रहा है कि आपके दिमाग की किताब पर नहीं लिखा हुआ, उसको देखकर आपने पढ़ा नहीं? नहीं बोले ना बेटे। नहीं
ایسا نہیں. تو پتہ چلا جو معنی ہوتے ہیں وہ محسوس اور مبصر نہیں ہوتے. جو معنی ذہن میں خاکہ بنتا ہے، جو ذہن میں تصویر بنتی ہے. دیکھو بیٹے، میں نے کہا موبائل، آپ کے ذہن میں موبائل کی صورت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیا ایسا ہوتا ہے موبائل؟ آپ کی عقل فیصلہ کرے گی کہ یہ موبائل نہیں ہے. اور اگر میں موبائل کو اٹھا کر یہ آپ کے سامنے کروں تو بھائی آبی صاحب آپ دیکھیں، میں یہ کیا ہے؟ موبائل. تو آپ کے ذہن میں کوئی موبائل کی صورت آتی ہے بھائی، آپ کے ذہن میں موبائل کی کوئی صورت آ جاتی ہے. جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو آپ کے ذہن میں وہ صورت آتی ہے. تو پتہ چلا کہ ذہن میں جو چیز بنتی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی، وہ مبصر نہیں ہوتی. اور حاضہ تو آتا ہے مبصر چیز کے لیے. اعتراض اب بہت اسٹرانگ اعتراض ہے کہ علامہ جامی نے کہا فَهَذِهِ فَوَائِدُ وَافِيَةٌ. فوائد یہ فائدہ کی جمع ہے، اور وافیہ یہ وافیتن ہے. وافیتن سمجھ میں آ رہی؟ وافیہ کے معنی ہے کاملتن. وافیتن ای کاملتن. وافیتن ای کامل. وافیہ پورا پورے فائدے، کامل فائدہ. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ؟ فہذی فوائد وافیہ، پس یہ کامل درجہ کے فوائد ہیں. پس یہ کامل درجہ کے فوائد ہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہی نا بات آپ؟ اچھا بھائی، تو یہ تو جو فائدے لکھے تھے بحل مشکلات الکافیہ، کافیہ کی مشکلات کو حل کرنے میں یہ کامل درجہ کے فائدے ہیں. یہ کامل درجہ کے فائدے ہیں. بھائی دیکھو، جب انسان کتاب لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے ذہن میں کوئی نہ کوئی خاکہ بنتا ہے، صورت بنتی ہے. میں نے کس عنوان پر لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے، میں نے وہ ذہن میں صورت بنتی ہے. ذہن میں صورت بنتی ہے. مولانا عابد صاحب کیا بنتی ہے؟ ذہن میں ایک صورت بنتی ہے بیٹے. تو جب ذہن میں ایک صورت بنی، وہ صورت محسوس نہیں ہے، وہ مبصر نہیں ہے. پھر کیسے علامہ جامی رحمہ اللہ نے فرما دیا فَهَذِهِ فَوَائِدُ وَافِيَةٌ؟ سمجھ آ رہی نا بات؟ اعتراض سمجھ میں آیا کہ بھائی ہی کی طرف تو اشارہ کرنا تھا جب وہ کتاب لکھی ہوتی. تو آپ کہتے یہ والے جو فوائد میں نے لکھے ہیں، یہ جو مکتوب ہے، یہ جو منقوش ہے، یہ جو میرے سامنے کتاب میں نے لکھ لی ہے، یہ والے کامل درجے کے فوائد ہیں کافیہ کی مشکلات کو حل کرنے میں. اب تو سمجھ میں آ رہا تھا. ابھی تو کتاب لکھی نہیں اور ذہن کے اندر وہ خاکہ ہے کہ میں کیا لکھوں گا. تو آپ نے ہاتھ ہی فرمایا. کیسے آپ نے ہاتھ ہی فرما دیا؟ جو ذہن کے اندر ہوتا ہے وہ مبصر نہیں ہوتا، وہ محسوس نہیں ہوتا. اور آدھا یہ جو اسماء اشارات وغیرہ ہیں، یہ تو سارے کے سارے مبصر اور محسوس چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اعتراض میں آ رہا ہے؟ چلو بھائی سن لو، اس کا جواب سن لو اور سبق کو ختم کرو. کتنا ٹائم ہو گیا؟ اچھا بھائی توجہ، بھائی آخری الفاظ ہیں یہاں پر، بڑی توجہ فرماؤ بھائی جان. یہاں پہ اصل میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یہاں پہ دو صورتیں کہ یہ جو ہاذ ہی اس میں اشارہ ہے، یا تو یہ حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یا یہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا یہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اگر یہ حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہو تو پھر ضروری ہے کہ پہلے علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ والے فوائد مرتب کر لیے ہوں، لکھ لیے ہوں. کیا کر لیے ہوں؟ مرتب کر لیے ہوں. یہ والے فوائد آپ نے لکھ لیے ہوں، تب آپ نے ان کے سامنے وہ مکتوب اور وہ منقوش اور وہ کتاب، وہ یہ جو جامی شریف ہے نا، آگے چل کے میں بتاؤں گا اس کا اصل نام کیا ہے. یہ اصل کتاب نہیں ہے، شرح ملا جامی اصل کتاب کا نام نہیں ہے. بتاؤں گا انشاءاللہ، مقدمے کے اندر ہی بات آ رہی ہے. تو اس کا جو نام ہے وہ ہے فوائد ضیائیہ. فوائد ضیائیہ یہ اصل کتاب کا نام ہے. ضیاء نہیں ہوتا بھائی. ضیاء کس کو کہتے ہیں؟ روشنی کو کہتے ہیں. ہاں کیا لفظ بول رہے ہو؟
ہاں ضیائیہ ضاد کے ساتھ، فوائد ضیائیہ، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ؟ فوائد ضیائیہ، فوائد ضیائیہ ہے۔ اچھا تو پھر ضروری ہے کہ وہ والی کتاب آپ نے پہلے لکھ لی ہو اور لکھی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کریں، یہ والے فوائد کافی ہیں اور کامل ہیں، سمجھ آ رہی نا بات آپ؟ تب یہ حقیقی استعمال میں ہوگا، صحیح ہے۔ اور اگر ابھی آپ نے کتاب نہیں لکھی ہوئی لیکن ذہن میں کوئی اجمالی خاکہ تو ہوگا نا، کیوں مولانا سلمان صاحب بھائی کو خاکہ تو ہوتا ہے نا، میں نے کس عنوان پہ لکھنی ہے، نحو کے عنوان پہ یا صرف کے عنوان پہ یا بلاغت کے عنوان پہ۔ اگر میں نحو کے عنوان پہ لکھنی تو نحو کے اندر کیا کیا چیزیں میں لے کر آؤں گا، ذہن میں تو خاکہ ہوتا ہے نا پہلے انسان کے، پھر ہی تو وہ لکھتا ہے۔ اس وقت یہ ہاذا جو اس میں اشارہ ہے وہ اپنے حقیقی استعمال میں نہیں ہوگا بلکہ وہ مجازی معنی کے اندر ہوگا، مجازن استعمال ہو رہا ہوگا، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ بھی بات ہوگی۔ نمبر 2 دیکھو، جو خطبہ ہوتا ہے نا، خطبہ، چونکہ ہم مقدمہ پڑھیں خطبہ پڑھیں، مقدمہ کہہ لو یا خطبہ کہہ لو، تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ کیا اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کتاب مکمل کرنے کے بعد مقدمہ لکھا جاتا ہے، خطبہ لکھا جاتا ہے، کتاب مکمل ہو گئی، اب اس مقدمہ میں اس خطبہ میں وہ سارا مصنف اور مؤلف بیان کر دیتا ہے کہ میں نے کیا کیا لکھا ہے، اس کو گویا کہ اشارتاً وہ اپنے مقدمہ کے اندر بیان کر دیتا ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو کتاب پہلے لکھتا ہے، مقدمہ یا خطبہ بعد میں لکھتا ہے، بعد میں لاحق کرتا ہے، ملاتا ہے، خطبہ بعد میں لکھ کر کتاب کے ساتھ اس کو ملا دیتا ہے، خطبہ کو بعد میں لکھ کر کتاب کے ساتھ اس کو ملا دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خطبہ الحاقیہ، صحیح ہے، الحاقیہ یا مقدمہ الحاقیہ، سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ یعنی آپ نے لاحق کر دیا، آپ نے ملا دیا، کتاب پہلے لکھی، مقدمہ یا خطبہ لکھ کر آپ نے اس کو کتاب کے ساتھ ملا دیا، یہ خطبہ الحاقیہ ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور بعض کا یہ ہوتا ہے مقدمہ و خطبہ پہلے لکھا جاتا ہے اور کتاب بعد میں لکھی جاتی ہے، اس خطبہ یا مقدمہ کو کہتے ہیں خطبہ ابتدائیہ یا مقدمہ ابتدائیہ، ابتداءً آپ نے مقدمہ اور خطبہ لکھ دیا اور بعد میں آپ نے کتاب لکھی۔ اب یہی صورتحال یہاں پر ہوئی ہوگی، کتاب پہلے اگر لکھ رہی تھی بعد میں خطبہ لکھا تو پھر یہ خطبہ کیا ہوا؟ خطبہ الحاقیہ، تو پھر تو یہ ہی اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کیوں؟ یہ مبصر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اشارہ کرتا ہے، تو وہ مبصر چیز، وہ کتاب، وہ فوائد ان کے سامنے موجود ہے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ والے جو فوائد ہے، یہ والی جو کتاب ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اس وقت اس میں اشارہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور اگر انہوں نے مقدمہ اور خطبہ پہلے لکھا ہے تو پھر یہ ہادی ہی اپنے حقیقی معنی میں مستعمل نہیں ہے، پھر یہ مجازن استعمال کیا جا رہا ہے، وہ جو ذہن کے اندر موجود ہے اس کی طرف اشارہ ہوگا، اور اس کی طرف حقیقتاً تو اشارہ نہیں ہو سکتا، کیوں کہ وہ جو ذہن کے اندر آتی تصویر آتی ہے، خاکہ آتا ہے، صورت آتی ہے، بیٹا اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ؟ تو پھر ہادی ہی کا جو استعمال ہے وہ مجازن ہوا ہوگا، لیکن علماء ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں اس خطبہ پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ جامی رحمہ اللہ تعالی نے کتاب کو، فوائد کو پہلے لکھا اور خطبہ کو بعد میں لکھا، جب ایسا ہی ہے تو پھر ہذا اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، پھر یہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک نے چاہا تو کل فوائد وافیہ اور اس سے آگے والی جو عبارت ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔